السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ قرآن مجید کے حقوق: حق التلاوہ، حق الحفظ، حق التدبر، حق العمل، حق التبلیغ۔ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا کچھ حصہ حفظ کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ یاد رہے کہ قرآن مجید صرف پڑھنے اور حفظ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، متقین کی ہدایت کے لیے آئی ہے، ھدی للناس، تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ اور اس سے ہدایت حاصل کرنا صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس کو سمجھتے ہوں، اس کے معنی جانتے ہوں، اس میں غور و فکر کرتے ہوں۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس میں تدبر کریں، اس کا فہم حاصل کریں، اس کو سمجھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جبریل امین اس کو لے کر آئے۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ بڑی برکت والی ہے، مبارک ہے۔ کیوں نازل ہوئی ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے اس سے سبق حاصل کریں۔ تو ہمیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس سے سبق حاصل کرنا ہے، اور جو جتنا عقل مند ہوگا اتنا ہی اچھا سبق حاصل کرے گا، اور اس کی زندگی میں اتنی ہی زیادہ پھر برکت ہوگی۔ لہذا قرآن مجید میں غور و فکر کا یہ سفر صرف رمضان تک ہی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ زندگی بھر یہ سفر جاری رہنا چاہیے۔ حسن بصری کہتے ہیں، قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ اس پر غور و فکر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور تم اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو، یعنی روزانہ اس کی تلاوت کرتے رہو۔ اور تلاوت کرنے میں بھی اگر ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو وہ کہیں زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت اس کے کہ ہم الفاظ تو بول رہے ہوں لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہ ہو کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید کا سیکھنا دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، بہترین عمل ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے۔ اصحاب صفہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی کے چبوترے میں بیٹھتے تھے اور دین سیکھتے سکھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق کی طرف جائے؟ یہ دو وادیاں ہیں مدینہ کے قریب جہاں پر جانوروں کی خرید و فروخت وغیرہ ہوتی ہے، منڈیاں لگتی ہیں، اور وہ وہاں سے بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں لے آئے مفت میں۔ تو ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا سکھائے، یعنی یا تو سیکھے یا پھر سکھائے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔
اور 3 آیات سیکھنا سکھانا اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 4 آیات سیکھنا اور سکھانا 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے. اسی طرح جتنی آیات کی تعداد ہوگی اتنی ہی اونٹنیاں ہوں گی. آپ کو معلوم ہے کہ اصحاب صفہ جو تھے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر مختلف علاقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے، صرف اس غرض سے کہ آپ سے کچھ سیکھ سکیں. ایک سنہری موقع ہے، لہذا انہوں نے دنیا کے باقی سب کام چھوڑے اور آ کر بیٹھ گئے. اور پھر جب جتنا جس کو موقع ہوتا وہ سیکھتا، اور پھر کچھ لوگ واپس چلے جاتے اور اپنے علاقوں میں وہ سب کچھ سکھانے لگتے تھے. ان کے لیے کھانے پینے کا بھی کوئی پراپر انتظام نہ تھا، ان کی رہائش کا بھی کوئی بہت اچھا انتظام نہیں تھا، لیکن وہ ہر طرح کی قربانیاں کر کے علم حاصل کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ورثے کو آگے لوگوں میں تقسیم کرنا تھا، لوگوں کی ہدایت کا باعث بننا تھا. تو ایسے لوگ جو اپنی دنیا قربان کر کے بیٹھے ہوں ایک جگہ پر، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح شوق دلایا کہ تم مت سمجھو کہ تم کسی نقصان میں ہو. تم 2 آیتیں جو سیکھتے یا سکھاتے ہو وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم 2 اونٹنیاں کاروبار کر کے تجارت کر کے وہ کما کے لے آؤ. اور اسی طرح جتنا زیادہ تم اس کام میں اپنا حصہ ڈالو گے اتنا ہی فائدہ ہے. ہم سب بھی یہ تمنا کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آئے، ہم اس کی روح کو پائیں، اس میں تدبر کریں، اس کے لیے وقت لگائیں، لیکن دنیا کے کام، مشاغل، دنیا کی تجارت، جابز اور بہت سی چیزیں ہمیں اس کام سے روکتی ہیں اور ہم اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اسلامی ملک ہوتے ہوئے ہمارے آس پاس آپ کسی سڑک پر نکل جائیں اور کہیں بھی جا کے سروے کر لیں، کسی ہجوم، کسی کراؤڈ میں جا کے پتا کر لیں کہ کتنے لوگ قرآن کا معنی جانتے، سمپل میننگ، یا انہوں نے زندگی میں صرف ایک دفعہ اس کو سمجھ کے پڑھا ہو. آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، نمک بھی شاید زیادہ ہی ہوگا اس کے مقابلے میں جو جہالت ہمارے ہاں قرآن سے ہے. تب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہم جانتے ہی نہ ہو. کیوں نہیں جانتے؟ بہت سے لوگ لا علم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کو سکھانے والے نہیں، ان کو بتانے والے نہیں، ان کے لیے کوئی صحیح انتظام نہیں. مساجد تو ہیں لیکن عموماً خطبے جو ہیں وہ سیاسی گفتگو کا محور بن جاتے ہیں، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے دیا ہے وہ ان تک کم ہی پہنچ رہا ہے، اور یہ سب کی روح کی غذا ہے اور سب کی ضرورت ہے. لہذا ایسے لوگ آگے آنے چاہیے کہ جو اس کام کو اپنا مقصد بنائیں، اللہ کے ساتھ یہ تجارت کریں اور آخرت کے لیے عظیم سرمایہ اکٹھا کریں. اور جو ایسا کریں گے ان کے لیے رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، سکینت بھی ہے. ایسی مجلسوں پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں جو اللہ کی کتاب سیکھتے سکھاتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. یعنی کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی نعمت ہے. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ قرآن میں تدبر نہ کرنا اور اس کا فہم حاصل نہ کرنا قرآن کو چھوڑنے میں شامل ہے، کیونکہ قیامت کے دن پیغمبر کہیں گے کہ اے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو وہ حجر القرآن کیا ہے؟ چھوڑنا کیا ہے؟ اس کو نہ سمجھنا. لیکن جو اس کو سمجھتا ہے وہ اس کے ذریعے ہر بھلائی حاصل کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں تدبر تمام علوم اور معارف کی کنجی ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی معرفت دیتی، اللہ کی پہچان ہمیں اپنے رب خالق و مالک کی پہچان اس کتاب کے ذریعے ہوتی ہے. اور پھر یہ کتاب ہمیں ہمارے حقیقی دشمن کے بارے میں بھی بتاتی ہے. کون ہے وہ؟ ابلیس. جی ہاں، بندہ جتنا زیادہ اس کتاب میں غور و فکر کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کے علم، عمل اور بصیرت میں اضافہ ہوگا. بصیرت یعنی دل کی روشنی. اللہ کی کتاب میں تدبر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ بندے کے اندر یقین کی کیفیت پیدا کرتی ہے. یعنی ایمان کیا ہے؟ الیقین الجازم. یہ یقین کیسے بڑھتا ہے؟ اس کتاب کو پڑھتے رہنے سے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں
جو ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے قرآن میں تدبر کرے گا تو اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جائے گا، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ حق کو نہ پالے. اسی سے شرح صدر ہوتا ہے، دل روشن ہوتے ہیں. امام سیوطی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مقصد اور سب سے اہم مطالبہ تدبر کے ساتھ قرات کرنا ہے، یعنی صرف قرات اور تلاوت نہ کرتے جاؤ بلکہ سمجھ کے کرو اور اس کا فہم حاصل کرنا ہے، کیونکہ اسی سے سینے کھلتے ہیں اور دل منور ہوتے ہیں. اور امام زرکشی کہتے ہیں کہ جس کے پاس نہ علم ہو، نہ فہم، نہ تقوی، نہ تدبر، وہ قرآن عظیم سے کسی بھی طرح لذت نہیں پا سکتا. قرآن سے لذت پانے والے کون ہیں؟ جو اس کے اندر تدبر کرتے ہیں. ورنہ تو پڑھتا ہے انسان اور وہ بوجھ ہی بن جاتا ہے اور سوچتا ہے اچھا کب یہ ختم ہوگا. لیکن جو اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے وہ پڑھ پڑھ کے اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ جو لوگ شعر و شاعری کے شوقین ہوتے ہیں وہ شاعری کے دیوانوں کے دیوان پڑھتے ہوئے نہیں تھکتے اور پڑھ پڑھ کے انجوائے کرتے ہیں، جبکہ انہی شعروں کی کسی اور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ بور ہو رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو قرآن کو نہیں سمجھتا وہ تھوڑی دیر بھی اس کو سن کر پڑھ کر اس میں اس کی دلچسپی نہیں رہتی. لیکن جو لوگ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کی روح سرشار ہو جاتی ہے. لیکن اس کے تدبر کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرے، اپنی زندگی کو برے اعمال سے پاک کرے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نافرمانیاں قرآن کے عدم فہم کا سبب بنتی، یعنی ہمارے گناہ قرآن کی سمجھ میں بھی رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کے چھا گیا ہے ان کے دلوں پہ جو وہ کمائی کرتے ہیں. یعنی ان کے گناہ ان کے دلوں پہ زنگ لگا گئے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہے، اس کے اندر کوئی روشنی نہیں، پھر وہ سمجھ بھی نہیں پاتا. پھر اسی طرح یہ کہ دل کو باقی چیزوں سے خالی کرنے کی ضرورت ہے. جو دل اور چیزوں میں مشغول ہوتا ہے وہ دل قرآن میں مشغول نہیں ہوتا. انسان اپنے کانوں سے کچھ سن بھی لیتا ہے لیکن وہ اندر نہیں جاتا، اندر نہیں جاتا. لہذا دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ 3 مقامات پر اپنے دل کا جائزہ لو. اگر وہاں دل نہ لگے تو اللہ سے قلب سلیم مانگو، کیونکہ تمہارے سینے میں دل نہیں پھر پتھر ہے. اور ان میں سے ایک تو تنہائی کے اوقات میں، کہ اکیلے جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیا تنہائی آپ کو پسند ہے یا نہیں. کیونکہ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا اس کو اکیلا ہونا بڑا پسند ہوتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں گا، دعائیں کروں گا، مناجات کروں گا، اللہ سے فریادیں کروں گا. اس کو تنہائی میں ایک سکون ملتا ہے. دوسرے ذکر کی مجلسوں میں دل لگتا ہے یا نہیں، انسان کو جائزہ لینا چاہیے. اور تیسرے قرآن پڑھتے وقت دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کو سنتے وقت کیفیت کیا ہوتی ہے. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں تو پھر اس کے لیے دل میں جگہ بنائیں، دل سے کباڑ خانہ باہر نکالیں. نفرتیں، حسد، بغض، کدورتیں، ادھر ادھر کی باتیں، ہم اور غم، ان چیزوں کو ایک طرف کریں اور اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں. اور پھر غور و فکر کے لیے ترتیل سے پڑھنا ضروری ہے. بہت تیز جب آپ پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا انسان کو. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. امام ابن کثیر کہتے ہیں ترتیل سے پڑھنے سے قرآن فہمی اور اس کے تدبر میں مدد ملتی ہے. پھر اس کو سمجھنے سیکھنے کے لیے وقت لگانا، جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ 1 سال میں ہی سارا سمجھ آ جائے، چند دنوں میں سمجھ آ جائے. نہیں، چند چیزیں تو سمجھ آ سکتی ہیں مگر پورے قرآن کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا. میمون سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے 4 سالوں میں سورۃ البقرہ سیکھی. تو کیا ہے اگر ہم 4 سال لگا لیں اور ایک ایک آیت کو اچھی طرح سمجھیں، اس کو حفظ بھی کر لیں، اس کی تجوید بھی اچھی کر لیں اور اس کو سمجھ کے پڑھتے رہیں. بہت جلدی رش کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. ہفتے میں 1 دن 2 دن اس پر وقت لگائیں لیکن اس کو پوری طرح انجوائے کریں. اور پھر ایک ایک لفظ اس کا جب اچھی طرح سمجھ آ رہا ہوگا نا تو پھر کیا ہوگا کہ جب ہم اس کو نماز میں پڑھیں گے، جب اس کی ریویژن کریں گے، آپ دیکھیں پھر دل کی حالت کیا ہوگی، کیسی کیسی خوشی نصیب ہوگی. ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے سنا جو ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، یعنی ہمارے قرآن ٹیچرز جو تھے، کہ وہ 10 آیات سے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک وہ یہ جان پہچان حاصل نہ کر لیتے کہ ان میں علم اور عمل کی کیا کیا بات ہے. یعنی وہ 10 آیتیں اتنی توجہ سے پڑھتے کہ ہر چیز سمجھ آ جاتی. اب دیکھیں کہ یہ تو ساری زندگی کا ایک سفر ہے نا، تو جلدی کیسی. وہ جو 1 سال 1.5 سال میں ہم کو ڈپلوما وغیرہ کر لیتے ہیں وہ تو صرف اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ ابتدائی تعلیم حاصل ہو جائے اور اس کے بعد اس کو بند نہیں کر کے رکھنا. اس کے بعد اس میں تدبر کا سلسلہ شروع کرنا ہے
اور زندگی بھر کے لیے اس کو غور و فکر سے پڑھتے رہنا. ساری زندگی اگر قرآن کے ساتھ گزرے گی تو انشاءاللہ موت بھی قرآن کے ساتھ، اور قبر میں بھی قرآن کی روشنی، اور آخرت میں بھی ہمارا سفارشی، اور جنت کے درجوں میں بھی بلندی کا ذریعہ. اس سے بڑی سعادت کیا ہے جو کسی کو نصیب ہو. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ نعمت عطا کر دے اور ہمیں حامل القرآن کر دے، ہمیں اہل القرآن میں شامل کر دے. آمین. چلیے اب قرآن سنتے ہوئے اپنے دل کا جائزہ لیجئے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. 8واں پارہ. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. یعنی یہ اہل مکہ اتنے ہٹ دھرم لوگ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی ان کو راہ راز دکھانے کی کوشش کی ہے یہ مان کر نہیں دیتے اور آپ سے مزید مطالبات کرتے ہیں، طرح طرح کے معجزات دکھانے کے مطالبے کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مطالبوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں، ان کو مزید کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اگر ان کے سامنے فرشتے آسمان سے اتار دیے جائیں، زمین کے اندر سے نکل کے مردے ان سے باتیں کریں اور اس دنیا کی ساری چیزیں ان کو دکھا دی جائیں، پھر بھی یہ کوئی نہ کوئی عذر بہانہ کر لیں گے اور مانیں گے نہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس کو نہیں ماننا ہوتا، جو ضد پر آ جاتا ہے، وہ پھر صرف بحث مباحثے سے کام لیتا ہے، وہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کی نیت اور اس کا ارادہ ہی نہیں حق کو ماننے کا، اسے قبول کرنے کا، اسے اپنانے کا. لہذا ان میں سے کوئی بھی چیز اس کو فائدہ نہیں دیتی. فرمایا الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لے آئیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اگر ان کو زبردستی مسلمان بنانا چاہے تو وہ تو بنا سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی مشیت یہ نہیں کہ جو خود حق قبول نہ کرنا چاہے اسے جبراً قبول کروایا جائے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے. یعنی جو بھی دنیا میں نبی آیا اور اس نے حق کی بات کی تو انسانوں اور جنوں دونوں میں سے اس کے بہت سے دشمن ہو گئے، اس کے مخالف ہو گئے، جو ایک دوسرے پر خوشائند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہتے ہیں. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو زبردستی ان کو روک سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھی کھلی چھٹی دی تاکہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، اور عذاب کا جو حصہ وہ کمانا چاہتے ہیں وہ کما لیں. یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ حق کی دعوت دینے والوں کو مختلف طرح کی رکاوٹوں، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انسانوں میں سے بھی اور شیاطین میں سے بھی. قتادہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ جس طرح جنوں میں شیاطین ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیطان ہیں، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں. مالک بن دینار کہتے ہیں میرے اوپر انسانوں کے شیاطین جنوں کے شیطانوں سے زیادہ سخت ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں تعوذ پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ پڑھتا ہوں، تو جنوں کا شیطان تو مجھ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن انسانوں کا شیطان میرے پاس آ کر برملا نافرمانیوں کی طرف مجھے گھسیٹ کے لے جاتا ہے. یعنی اعوذ باللہ پڑھنے سے جن شیطان تو بھاگ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، لیکن انسانوں میں سے جو لوگ شیطان صفت ہوتے ہیں، لوگوں کو حق سے روکتے ہیں، پھر بعض اوقات وہ سر پہ سوار ہو جاتے ہیں اور اس وقت تک جان نہیں چھوڑتے جب تک ان کی بات نہ مان لی جائے. ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں اس چیز کا تجربہ اور مشاہدہ کرتا ہے، اور جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اسے اتنی ہی زیادہ مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بعض اوقات انسان گھبرا بھی جاتا ہے کہ آخر میں کیا غلط کر رہا ہوں کہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ دور بیٹھ کے، بلکہ منہ در منہ سامنے آ کر عجب طرح سے بحث کرتے ہیں اور حق سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، جیسے شیاطین ہے، تو دعا کر کے، ذکر کر کے انسان ان سے پروٹیکشن حاصل کر لیتا ہے. لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہوں اور انتہائی بدتمیزی اور درستی کے ساتھ آپ کی مخالفت وہ انسان کر رہے ہوں تو وہ تکلیف دہ بھی بہت ہوتا ہے اور انسان کے لیے بہت ڈسکریجنگ، اور پھر اس کو حق سے دور کرنے کا بھی ذریعہ بعض اوقات بن جاتا ہے. انسانوں کے شیاطین بعض اوقات گمراہ کیے بغیر ٹلتے ہی نہیں. سعید بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا کہ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی پہلے سے وہاں بیٹھے. آپ نے ابو طالب سے فرمایا چچا جانا آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے بطور دلیل پیش کر سکوں. اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہنے لگے ابو طالب کیا عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے، اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی کہتے رہے اور وہ دونوں بھی سامنے بیٹھ کر اپنی بات بار بار دہراتے رہے اور وہی بات پیش کرتے رہے. آخر ابو طالب کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا وہ یہی تھا کہ عبد المطلب کے دین پر. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتا ہے اور ہر موقع پہ آپ کو اس راستے سے روکتا ہے. کتنے لوگ یہ کہتے ہیں فلاں ہمیں یہ کام نہیں کرنے دیتا، فلاں یہ نہیں کرنے دیتا، کبھی اپنے ہی بچے، کبھی اپنے ہی ہسبینڈ، کبھی اپنے ہی بہن بھائی، کبھی اپنا خاندان. بعض لوگ اس پریشانی میں ہوتے ہیں کہ میرے سوا کوئی شخص بھی خاندان میں اس راستے پر نہیں، میرے لیے بہت بڑی مشکل ہے، کیونکہ ہر جگہ وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں اور میرے لیے مشکل کرتے ہیں، تو میرے لیے پھر بہتر یہی ہے کہ میں انہی کی بات مان لوں کیونکہ میرا جینا مشکل ہو گیا. لیکن یاد رکھیے کہ یہ سب اس دنیا کی حد تک ہی ستا سکتے ہیں اور بس ختم. اس کے بعد اگر ہم اس کے باوجود استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پر قائم رہتے ہیں تو آگے پھر آسانیاں ہیں، اور اگر ان لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو پھر آگے کے لیے مشکل ہے. تو اس بات کا انتخاب کرنا ہے کہ ہم پھر کیا چاہتے ہیں، وقتی طور پر دنیا کی آسانی یا پھر ہمیشہ کے لیے آخرت کی آسانی. جو ہم چاہتے ہیں اسی کے مطابق فیصلہ کیجئے. ادھر ادھر سے زیادہ مشورے کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ کی کتاب فیصلہ کن ہے
یہ ہمیں حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے بتاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. پھر فرمایا تم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو کہ یہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں، یہ جھوٹی باتیں کرتے رہیں، الزام تراشیاں کرتے رہیں، آپ کے ساتھ جو کرتے ہیں کرتے رہیں. یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں. اللہ اکبر. یعنی جس کے اندر آخرت کا پکا یقین نہیں ہوگا، اپنی عاقبت کے بارے میں اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی، پھر وہ ان کی باتوں میں آ جائیں گے اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں، یعنی وہ برائیاں کرنے لگیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اس میں انسان کی اپنی خواہشات بھی تو ہوتی ہیں نا، کیونکہ جب لوگ برائی کو خوشنما بنا کے دکھاتے ہیں تو ہمارا بھی اندر اندر سے دل مائل ہونے لگتا ہے. پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں کہ حق کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ پھر ہمیں لوگوں سے پوچھنا ہے کہ حق کیا ہے یا اللہ کے فیصلے پہ جانا ہے؟ حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے. تو یہ ہے میزان، اس پہ رکھ کے دیکھیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں، کیا آپ کو کرنا ہے کیا نہیں. لوگوں سے مشورے نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم جا کر کسی کے سامنے اپنا رونا روتے ہیں، یہ مجھے اس طرح تنگ کر رہا ہے، یہ مشکل ہوگی تو اب میں کیا کروں، کیا میں یہ راستہ چھوڑ دوں؟ تو دوسرا شخص کہتا ہے اچھا پھر دیکھ لو، اگر بہت مشکل ہے تو نہیں کرو. تو اس سے تو نہیں پوچھنا، ہمیں کس سے پوچھنا ہے؟ کون ہے حکم؟ کون فیصلہ کرے گا کہ ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا؟ اللہ رب العزت. تو اس نے کتاب پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف نازل کر دی ہے، لہٰذا اس کتاب میں دیکھو کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے احکام کو تبدیل کرنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. سبحان اللہ، بہت ہی کام کی بات بتائی گئی. اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پہ چلو، میجورٹی کے پیچھے چلو جو زمین میں رہتے ہیں، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. اللہ اکبر. میجورٹی کے پیچھے نہیں جانا. کس کی پیروی کرنی، کس کا اتباع کرنا ہے؟ اس کتاب کا، اور جس کی طرف یہ کتاب بھیجی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کرنی ہے اور نہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو محض گمان پہ چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. یعنی بہت سے لوگ دنیا میں جو نظریات اپنائے ہوئے ہیں، جو خیالات رکھتے ہیں، جس چیز کو وہ سچائی سمجھتے ہیں، بڑی بات سمجھتے ہیں، وہ محض ان کے وہم و گمان پر مبنی ہوتی، قیاس پر مبنی ہوتی، اس کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہوتی. اصل سچائی یہ ہے جو اللہ نے نازل کی ہے. ایک طرف لوگوں کا علم، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تبصرے، لوگوں کی رائے، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی بات. تو اب امتحان ہمارا ہے کہ ہم کس چیز کو سچ مانتے ہیں اور کس چیز کے پیچھے جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ جو شخص کتاب و سنت کی پیروی کے بغیر اپنی محبت اور بغض میں سے جو چاہتا ہے صرف اس کی پیروی کرتا ہے، یعنی جو اس کو پسند اور ناپسند ہے صرف اس کو دیکھتا ہے، تو وہ اللہ کی رہنمائی کو چھوڑ کر اپنی خواہش کا بندہ ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ 3 لوگ حضرت علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عثمان بن مظعون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ہاں گئے اور پوچھنے لگے کہ آپ کی عبادت کا کیا حال تھا. جب انہوں نے بتایا تو کم سمجھا اس کو اور کہا ہمارا نبی سے کیا مقابلہ، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. ایک نے کہا کہ میں تو آج سے ساری رات نماز پڑھوں گا اور کبھی بھی ناغہ نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا. تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ ہو جاؤں گا، شادی نہیں کروں گا، بس عبادت کے لیے وقت. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا، تحقیق کی. فرمایا اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں. جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں. تو یاد رکھیے کہ صرف اپنی پسند کے مطابق دین میں بھی اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر لینا
یا ایکسٹریم پہ چلے جانا یہ بھی پسندیدہ نہیں. اور اسی طرح کسی چیز کو چھوڑ دینا جو کہ حق ہے، سچ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے اور ہمارے دل کو نہیں لگ رہی اور اس کو چھوڑ دے انسان، تو یہ بھی درست نہیں. ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالی. لہذا ہمیں لوگوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ. کیونکہ لوگ اعتراض کرتے تھے اچھا اپنے ہاتھ سے مار کے کھا لیتے ہیں اور جو اللہ مارتا ہے یعنی طبعی موت مرتے ہیں جانور وہ نہیں کھاتے، مردار نہیں کھاتے. فرمایا آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال مجبوری کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم. بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں. یعنی صحیح علم حاصل کیے بغیر یا اس علم کو معیار بنائے بغیر جو اپنی ذاتی پسند و ناپسند ہے اس کے مطابق فیصلے کرتے رہتے ہیں اور پھر بہت سی غلط باتیں بھی کرتے ہیں. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی. یعنی کسی بھی قسم کا گناہ، چاہے شرک ہے یا زنا ہے یا چوری ہے، غیبت ہے یا کچھ بھی. اب بہت سے لوگ کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، انہیں منع کر، میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتی ہوں. کس قدر بد لحاظ ہیں آپ کہ دوسروں کے منہ پہ بیٹھ کے ان کی برائیاں کرنے شروع کریں. تو اس سے کوئی جواز تو نہیں ملتا کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنے کا. تو ظاہر میں اور چھپے دونوں طرح گناہ نہ کرو. جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ. کتنی واضح ہدایت ہے. یعنی جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کا گوشت مت کھاؤ. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. ایسا کرنا فسق ہے، نافرمانی ہے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو تم بھی مشرک ہو. انکم لمشرکون. اومن کان میتا فاحییناہ. کیا بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی. یعنی پہلے وہ ایمان نہیں رکھتا تھا پھر ہم نے اس کو ایمان کی توفیق دی. پہلے اس کے پاس علم کی روشنی نہیں تھی پھر ہم نے اس کو علم عطا کیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. اور ہم نے اس کو ایک روشنی عطا کر دی جس کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے. یعنی قرآن کی روشنی، دین کے علم کی روشنی. رہتا وہ لوگوں ہی کے بیچ میں ہے لیکن اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے اور وہ سوچ قرآن کی روشنی کے تابع ہوتی ہے. وہ اس روشنی میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. یاد رکھیے کچھ معیار وہ ہیں جو لوگوں نے قائم کر رکھے ہیں صحیح اور غلط کے، اور ایک وہ ہے جو قرآن و سنت نے قائم کیا ہے. تو جس شخص کے پاس یہ روشنی اور یہ نور آ جاتا ہے تو پھر وہ دنیا میں پائے جانے والے مختلف اندھیروں کے درمیان صحیح چیز کو پہچان لیتا ہے، کیونکہ صرف اس کے پاس روشنی ہے، باہر روشنی نہیں. یاد رکھیے کہ معاشرے کے اندر کتنی بھی گمراہی ہو، لا علمی ہو، لیکن اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ ٹھوکر کھانے سے بچ جائیں گے، آپ بھٹکنے سے بچ جائیں گے، کیونکہ آپ کو رستہ نظر آ رہا ہے، بلکہ آپ دوسروں کو بھی رستہ دکھا سکیں گے. جیسے ٹارچ بیئرر ہوتا ہے نا، تو جب وہ کسی اندھیرے راستے میں چل رہا ہوتا ہے کہتے ہیں میرا پیچھا کرو، اور وہ آگے آگے روشنی دکھاتا چلا جاتا ہے اور اندھیرے میں سارے لوگ اسی روشنی کو فالو کرتے کرتے چلتے جاتے ہیں اور صحیح منزل تک پہنچ جاتے ہیں اور بھٹکنے سے، نقصان اٹھانے سے بچ جاتے ہیں. تو اسی طرح جس شخص کے پاس قرآن کا نور ہے وہ اس کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. کیا بھلا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے؟ یعنی دونوں کے عمل میں پھر فرق ہونا چاہیے. وہ شخص جو کچھ جانتا نہیں اور وہ جو سب کچھ جانتا ہے، اگر یہ دونوں ایک ہی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ایک ہی طرح کے کام کر رہے ہیں، پھر فرق کس چیز کا؟
پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح روشنی ملی ہی نہیں. تو ایسا شخص جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح اس سے نہ نکلتا ہو، یعنی اس کو ایسا کوئی شعور ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی اس گمراہی یا اپنی ناسمجھی کو سمجھ سکے، اس کو جان سکے. فرمایا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، یعنی اندھیروں میں رہنا ان کو پسند ہے. روشنی سے محبت نہیں، اندھیرے سے محبت ہے. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. ہر علاقے، ہر شہر، بستی میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو بھٹکاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ وہ عام لیڈرز ہوتے ہیں، بعض اوقات ریلیجس لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ریلیجن کے ذریعے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، من گھڑت باتیں بتا کر، اپنی پسند کی باتیں کر کے. اسی طرح معاشرے کے اندر پائے جانے والے وہ سارے فیکٹرز جو لوگوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ آتھرز ہوں، خواہ وہ جرنلسٹ ہوں، خواہ وہ میڈیا ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، جب انسان کے پاس اپنی روشنی نہیں تو پھر جو بھی اسے جس طرف لگائے گا وہ لگ جائے گا، اسی طرف چل پڑے گا. تو ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. یعنی جو دوسروں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے اصل میں تو خود ہی گمراہ ہوتا ہے نا. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے، ہم نہیں مانتے اس کو جب تک کہ وہ چیز خود ہمیں نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی. یعنی ایروگنس کا شکار بھی ہیں. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کے پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے. اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گھٹنے لگتا ہے وہ، اور ایسا بھینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی، اس کی جان نکل رہی. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے. لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم، اور وہی ان کا ولی ہے، دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. بڑی اہم ہے یہ آیت کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے لیے اس کا دل کھول دیتے ہیں، اس کا سینہ وسیع کر دیتے ہیں اور اسے اسلام سے محبت ہو جاتی. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسلام کو آسان اور سہل کر دیتے ہیں. اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، یعنی وہ بہت خوشی کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آتا ہے. تو یہی اس کی بھلائی کی علامت ہے. یعنی کسی بھی شخص کو یہ توفیق ہو جانا کہ وہ خوشی کے ساتھ اسلام کے راستے پر چلے، یہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہدایت کی توفیق ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے. اور پھر ہدایت سے مراد نمبر 1 رہنمائی اور نمبر 2 نیک اعمال کی توفیق. ہدایت رشد جس میں انسان کو رہنمائی دی جاتی ہے، اور دوسری توفیق. پھر آپ دیکھیں گے کہ ایسا شخص جب اسلام کو پڑھتا ہے، دین کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، تو ہر آیت اس کے لیے ایک خوشی کا پیغام ہوتی ہے. وہ اس سے خوشخبریاں پاتا ہے، اس کی روح سرشار ہونے لگتی ہے. پڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ اچھا میرا رب یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جس انسان سے بھی آپ کو محبت ہوتی ہے، جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی پسند کیا ہے، وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، تو اس کی خوشی پر آپ بھی خوش ہونے لگتے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، انسانوں پر تو اللہ کو مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر عام انسانوں کا یہ حال ہے تو اللہ رب العزت جس سے انسان کو سچی محبت ہو، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا حکم سن کر ناک منہ چڑھائے؟
اور دل میں تنگی محسوس کرے. آذان کی آواز سن کر ایسا شخص کیا کرتا ہے؟ جو مومن ہوتا ہے وہ خوشی سے آذان کا جواب بھی دیتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے اور پھر خوشی سے نماز کی طرف دوڑتا ہے. اور منافق کے لیے نماز سب سے بھاری چیز ہوتی ہے. مومنوں کے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے حضرت بلال کو کہ بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، آذان دو ہمیں راحت پہنچاؤ اس کے ساتھ. آپ نے فرمایا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو جس شخص کا سینہ کھل جاتا ہے اس کو دین کے کسی بھی حکم پر اعتراض نہیں رہتا، اس کا دل تنگ نہیں ہوتا، خواہ اس کے حالات کچھ ایسے ہوں کہ اسے کچھ چیزوں پر عمل کرنا مشکل بھی لگ رہا ہو، لیکن وہ اس پر ناراض نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ یہ حکم کیوں دیا. مومن اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو خوشی سے مانتے ہیں اور اس میں تنگی محسوس نہیں کرتے. جیسے قرآن مجید میں سورۃ النساء 65 میں آتا ہے ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. پھر آپ جو بھی فیصلہ کریں اس کے متعلق وہ اپنے دلوں میں کوئی گھٹن محسوس نہیں کرتے اور آپ کے فیصلے پر پوری طرح سر تسلیم خم کر لیتے ہیں. لیکن ایسا ایمان صرف اللہ کے محبوب بندوں کو نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. بس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اس کو ایمان دے دیتا ہے. اور اس کے برعکس سینے کی تنگی کیا ہوتی ہے کہ انسان کا دین کی کسی چیز میں دل نہ لگے، دل گھٹے. نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، حج، بندوں کی خدمت، نیکی کے کوئی کام، اس سے اس کا دل گھٹتا ہے. اور سب سے پہلے تو خود دین سیکھنے سے دل میں تنگی آتی ہے. تو اس لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ راستہ پھر کہاں جا کر مکمل ہوتا ہے؟ دارالسلام تک. یعنی جو شخص اس راستے کا مسافر بن جاتا ہے، حق کے راستے کو پا لیتا ہے، سیدھا راستہ پا لیتا ہے، پھر وہ دارالسلام تک سلامتی کے ساتھ جا پہنچتا ہے. انہیں اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ.